اتنا زیادہ ظلم و ستم ہوا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ تمام معجزوں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ مسجد اقصی پوری دی پوری چک کے لے آ کے میرے حضور دے قدماں چ رکھ دیتی، فرمایا حضور اے جیڑی چیز پوچھ رہے نے اے ساری چیزاں گن گن کے دس دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج ایک عظیم نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ہی دوست احباب جو اس وقت دنیا کی زندگی کے اندر مصروف ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کے بارے میں چند ایک چیزیں بیان ہوں گی، کیونکہ اسی اسلامی مہینے کی رجب کی 27 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوئی تھی۔ اور معراج شریف کا یہ معجزہ ویسے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزہ بنا کر ہی بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء کرام کا اگر ہم ذکر کریں تو کسی نبی کو 2 معجزے ملے، کسی نبی کو 1 معجزہ ملا، کسی نبی کو بڑے بھی معجزے ملے، 5-6 معجزے مل گئے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آتی ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا نا،
کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ تو ویسے تو حضور علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ ملا ہے وہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک یہ تمام معجزوں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جو معجزہ آقا علیہ السلام کو ملا وہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ہزاروں میل کا سفر، رات کے تھوڑے سے حصے میں جو طے پانے والی شخصیت ہے اس کو محمد عربی کہتے ہیں، کہ جنہوں نے رات کے تھوڑے سے حصے کے عالم کے اندر پوری کائنات عالم کا دورہ کیا، عرش کا دورہ کیا، کرسی دیکھی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور اس کے علاوہ ساتوں آسمان سے اوپر جا کر اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری خصوصیات میرے حضور علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو اب اعتراض کرنے والوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، ماننے والے اس وقت بھی مان رہے تھے اور ماننے والے اب بھی مان رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہیں واقعہ معراج بھی ذکر ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کا 15واں سپارہ ہے، شروع میں ہی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتی ہے سیر۔ سفر تو بندہ خوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے، اور کہیں کوئی غمی ہو جائے، کسی فوتگی پہ جانا پڑ جائے تو بندہ وہاں پر سفر کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اسرا فرمایا جب سیر کی باری آتی ہے تو سیر ہر وقت خوشی کے عالم میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سفر پر جاتا ہے تو سفر پر یہاں سے اگر کسی نے اسلام آباد بھی جانا ہو تو بندہ تھک جاتا ہے، بندہ گھبرا سا جاتا ہے سفر کے عالم کے اندر۔ لیکن جب سیر کی جاتی ہے تو سیر کے اندر نہ بندہ تھکتا ہے نہ بندہ گھبراتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو سیر کروائی، اپنے مشاہدات کروائے، اپنی ربوبیت، اپنی جو قدرت تھی اللہ رب العزت نے وہ حضور علیہ السلام کو دکھائی۔ سیر اس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب بندے پر مشکل ٹائم آتا ہے، مثال کے طور پر طلباء کرام یا آپ سب میں سے کسی نے امتحانات کے اندر پیپر دیے ہوں گے، جب بندہ مشکل ترین وقت سے گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو سیر کروانے کے لیے اسکولوں کے اندر ٹرپیں لے کر جاتے ہیں، کوئی لاہور لے کر جاتا ہے، کوئی اسلام آباد لے کر جاتا ہے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے، یہ بھی محبوب خدا تھے، تو جب حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوئے، جب حضور علیہ السلام پر کفار مکہ نے ظلم کیے اور آقا علیہ السلام ہر امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو اگر ہم ظلموں کی بات کریں تو زیادہ میں گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہتا، صرف ایک واقعہ ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے علم بلند کیا تھا، اللہ کی توحید کے لیے پرچار کیا تھا، تو اس وقت جو کفار و مشرکین کے نوجوان بچے تھے نا، کفار و مشرکین نے ان بچوں کو میرے حضور کے پیچھے لگا دیا اور میرے حضور علیہ السلام کو وہ پتھر مارتے تھے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جوتے مبارک یہ خون سے بھر جاتے تھے۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم ہوا میرے حضور علیہ السلام پر۔ جب ظلم و ستم ہوا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو جب ہر امتحان کے اندر پاس
تو میرے اللہ نے پھر اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ ہم سیر کرواتے ہیں، کسی کو لاہور لے جاتے ہیں، کسی کو اسلام آباد لے جاتے ہیں، کسی کو شاہی قلعہ دکھا دیتے ہیں، کسی کو کچھ دکھا دیتے ہیں، لیکن وہ خدا تھا۔ خدا نے اپنے محبوب کو جب سیر کروائی، فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اب بات اگر ہم اس کے اندر قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو جو انبیاء کی سیریں ہوتی ہیں وہ بازار نہیں ہوتے، جو انبیاء کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، جہاں انبیاء کو محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت رکھنا اور اللہ کے گھروں کا دیدار کرنا، اللہ کے گھروں کی سیر کرنا، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ قدم وہ مسجدوں کی طرف بڑھایا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی۔ اب ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ آسمان دنیا کی طرف اگر بندہ پیدل چلنا چاہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ 500 سال پیدل چلتا رہے تو پھر جا کر پہلے آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو پہلا آسمان تھا، اور اگر ہم ساتوں آسمانوں کی بات کریں تو یہ 3500 سال بندہ اگر پیدل چلتا رہے تو پھر بندہ جا کے 7ویں آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ تو فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، اب اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کی سیر ہو گئی۔ تو ابھی رکیے، یہاں پر اس واقعہ کو رکھیے۔ سورۃ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن سیر کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، تو آپ کے پاس سواری کے لیے ایک گدھا تھا اور کچھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ سارا واقعہ نقل ہے۔ تو کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، تو ایک جگہ پر آپ نے آرام کرنا چاہا۔ جب آپ نے آرام کیا تو آرام کرنے کے بعد سو گئے۔ سونے کے بعد جب اٹھے نا تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، اے پیارے نبی، اے پیارے عزیر، تم کتنی دیر سوئے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا، یا اللہ میں ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جو گدھا تھا وہ سڑ گل کے اس کی ہڈیاں رہ گئی تھی، اور جو کھانا تھا اس میں ابھی بھی خوشبو میں آ رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا، اے پیارے عزیر تم 100 سال سوئے ہو۔ یعنی 100 سال سونے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کو جس وقت چاہے جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب اعتراض کرنے والے بڑے بڑے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ نے واقعہ معراج کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا ہوگا۔ جو اللہ کے طاقت کو سمجھتا ہے، جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، وہی بندہ واقعہ معراج کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کے مشاہدات بھی ہوئے،
جہنم کے مشاہدات بھی ہوئے۔ جہنم کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس سے گزرا، وہ قوم لذیذہ گوشت کو چھوڑ کر، یعنی اچھے گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت کو کھا رہی تھی۔ اس گوشت کو کھا رہی تھی کہ جس کے بدبو آ رہی تھی، جس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، اس گوشت کو کھا رہی تھی۔ تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی قوم ہے؟ ان کو اتنا گندا عذاب ہو رہا ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ آج ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے جہنم کے اندر کہ ان کو بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قبیح عمل سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور قوم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ قوم ایسی تھی کہ ان کے جو ہاتھوں کے ناخن تھے یہ تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور یہ تانبے کے ناخنوں والی قوم اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو کاٹ رہی تھی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے منہ کو اور اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو لڑایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عمل سے بھی کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہنم کے اندر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جو قوم کو یہ عذاب ہو رہا تھا کہ ان کے جو سر ہیں یہ کچلے جا رہے ہیں، یعنی ان کے سروں پر ہتھوڑے لگ رہے تھے اور ان کے سر کچلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سر پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں، پھر وہی معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ یہاں زندگی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس کا ہاتھ یا بازو کٹ جاتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے سر پھر صحیح سلامت ہو جاتے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی لوگ ہیں، یہ کون سی قوم ہے کہ جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز کو پڑھتے تو تھے لیکن لیٹ پڑھتے تھے، نماز میں سستی کر دیا کرتے تھے۔ یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یار، یہ تو بے نمازی نہیں، ابھی یہ تو وہ لوگوں کا حال ہے کہ جو نماز کو لیٹ پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی پکی اور سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کے اندر بے شمار مشاہدات ہونے کے بعد جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا مشاہدہ ہوتا ہے، جب میرے حضور جنت میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت محل نظر آ رہے ہیں، چاندی سے بنے ہوئے، یاقوت و مرجان سے بنے ہوئے، موتیوں سے بنے ہوئے بڑے خوبصورت خیمے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے حضور نے پوچھا، اے جبریل، یہ کن خوش نصیبوں کے خیمے ہیں؟ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے یہ خیمے مجھے نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ کی امت کے آئمہ ہیں، یعنی جو آپ کی امت کو نمازیں پڑھائیں گے، یہ ان کے خیمے ہیں۔ اور عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ ان لوگوں کے خیمے ہیں جو اذانیں دیتے ہیں، جو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ فرمایا، عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ ان لوگوں کے خیمے ہیں جو آپ کی امت کے آئمہ اکرام ہیں اور جو آپ کی امت کے مؤذنین ہیں، یعنی اذانیں دینے والے ہیں۔ اسی طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میں نے پہلے کہا، اعتراض کرنے والے اعتراض کر جاتے ہیں اور ماننے والوں نے اس وقت بھی مان لیا تھا اور ماننے والے اب بھی مان رہے ہیں۔ ایک دن نماز فجر ادا کی،
نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا، اے بلال، تو کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ میں نے تیری آواز کو جنت کے اندر سنا تھا، یعنی میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر سنا تھا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، اور تو میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں۔ تو فرمایا وہ کون سا کام ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور فرمایا جب میں وضو کر لیتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال، اسی عمل کی وجہ سے میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر سنا تھا۔ تو بہت سارے مشاہدات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آتے ہیں تو کفار مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنی زیادہ چیزیں دیکھ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو انہی کفار مکہ میں سے انہوں نے بڑے بڑے تاجرہ نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیتا کہ اگر تے اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر سانو دسو کہ مسجد اقصی دے اندر کنیاں باریاں نے تے کنے بوئے نے۔ آخری گل بڑی قابل توجہ ہوئی، اعتراض تے او دا جواب کفار مکہ نے اعتراض کیتا، بڑے بڑے لوگوں نے انہوں نے کہ دسو اگر تسی مکے تے بیٹھ کے مسجد اقصی دے تسی سیر کیتی ہے تے سانو دسو مسجد اقصی دیاں کنے بوئے تے کنے باریاں تے کنے او دے مینار نے اور کنے او دے تھم نے۔ جدو اینی گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، میرے حضور پریشان ہو گئے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو پریشان ہوئے تو اس وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ دی بارگاہ چ آ گئے، عرض کیتا، یا نبی اللہ، اس اعتراض کا جواب بھی اللہ دین واسطے تیار ہے، انہاں کفار و مشرکین نو کہہ دو کہ ایک وقت تحریر کر لو، اس وقت دے اندر تسی سارے دے سارے جمع ہو کے میرے کول آ جاؤ، میں تانوں دساں گا مسجد اقصی دے کنے بوئے تے کنے باریاں نے، کنے مینار نے، کنے او دے تھم نے، کنے او دے پلر نے۔ جدو اینی گل ہوئی ایک وقت مقرر ہو گیا، کفار مکہ دے وڈے وڈے سردار لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ گئے، اور ادھروں حضرت جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصی پوری دی پوری چک کے لیا کے میرے حضور دے قدماں چ رکھ دیتی۔ فرمایا حضور اے جیڑی چیز پوچھ رہے نے اے ساری چیزاں گن گن کے دس دو۔ انہوں نے پھر سوال کیتا کہ دسو مسجد اقصی دیا کنیاں باریاں نے، مسجد اقصی دے کنے بوئے نے، مسجد اقصی دے کنے ستون نے، کنے تھم نے۔ میرے حضور دے سامنے وہ سارے دا سارا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لیندا، تے جدو حضور علیہ السلام نے وہ پورے دا پورا نقشہ بیان کر دیتا تے منن والے ادھر بھی من گئے، نہ منن والے پھر نہ مننے۔ اے آقا علیہ السلام دے معجزات دا تذکرہ قیامت تک ہوندا رہنا ہے، منن والے مندے رہندے نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سے وہ قبیح کام، وہ برے کام، اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی پکی اور سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔